بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں: جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور پانی پر کشتی دوڑنے لگتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کر کے یعنی توحید کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، توحید خالص کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کفار و مشرکین ہوں، جو بھی ہو. فلما نجاہم الی البر، پھر جب ہم ان کو خشکی پر پہنچا دیتے ہیں، اذا هم یشرکون، اس وقت وہ پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہیں اور ایک اللہ کو نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کا حال بیان فرماتے ہوئے ہمیں ان کی حقیقت بیان کر رہا ہے، حالت بیان کر رہا ہے کہ مصیبت آئے تو خدا یاد آئے، اور اگر مصیبت نہ ہو، آرام ہو، راحت ہو، سکون ہو، تو پھر کون خدا کو فراموش کرتے، خدا کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے، غیر اللہ کی دعائی دیتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن اس دنیا کے اندر جب انسان کا غیر اللہ کام نہیں آتا تو وہ کوئی انسان ہو، کسی مذہب، دھرم، دین کا آدمی ہو، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اللہ کو تسلیم کر کے اسے پکارتا ہے. زبان سے نہیں پکارتا تو اس کا من تو پکارتا ہے اللہ، اس کا ضمیر اللہ کو آواز دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب بھی اگر اللہ کو پکار لیا تو یہاں سے اللہ کا وفادار بن جائے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اس قدر احسان فراموش اور اس قدر جاہل ہے کہ جب اس کی مشکل اللہ نے پوری کر دی، دور کر دی، اور اس کی حاجت پوری کر دی، تو اب شرک شروع کر دیتا ہے. یہ توحید اس کی تھوڑی سی دیر کے لیے ہے، جب تک کہ غرض نکل جائے، جب تک کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اتنی تھوڑی سی دیر کے لیے یہ توحید، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی دھیان و توجہ نہیں. یہ حال اللہ نے مشرکوں کا بیان کیا، ہمارا نہیں بیان کیا. اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا تو یہ حال کسی مسلم کا نہیں تھا. 100% اللہ کے وفادار مسلم موجود تھے. یہ حال اللہ نے جو بیان کیا، یہ مشرکین مکہ کا حال بیان فرمایا. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اسی حال کے مصداق ہیں. مصیبت آئے، پریشانی آئے، وبائیں آئیں، بلائیں آئیں، کسی آفت میں گھریں اور نکلنے کا رستہ نظر نہ آئے تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اور اگر اللہ کرم فرما دے اور مصیبت سے نکال دے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کو فراموش کرتے ہیں.
حلال و حرام کی تمیز نہ ہونا، اللہ کو بھول جانا ہے، جائز و ناجائز کا لحاظ نہ رکھنا زندگی میں، اللہ کو بھول جانا ہے، اللہ کے حق کو بھول جانا ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی بندگی کریں، اس کا کہا مانیں اور اس کی اطاعت کریں، یہ اس کا حق ہے، لیکن ہم اس کے حق کو بھول جاتے ہیں۔ اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، عین مصیبت میں بھی مسلمان کو خدا یاد نہیں آتا۔ حالت اتنی خراب ہو گئی ہے، کسی کا بھروسہ نہیں رہ گیا، بھروسہ کبھی بھی نہیں تھا، لیکن جو بے بھروسگی اس وقت میں ہے، اس وقت میں جو صورتحال ہے پوری دنیا کی، پورے ملک کی، اور خاص طور سے ہمارے اپنے شہر کی، اس صورتحال میں بھی ہمیں خدا یاد نہیں آیا۔ وہ مکہ کے مشرک تو کم سے کم کشتی میں بیٹھ کر جب پانی کے بیچ میں چلے جاتے تو خدا کو یاد کر لیتے تھے اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے اس کو پکارتے تھے۔ ہم لوگ ایسی حالت میں بھی بے نمازی، اب بھی بے نمازی ہیں، جھوٹ بولنے والے اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بیٹھ کے گھنٹوں غیبتیں کرنے والے، لوگوں کی آبرو ریزی کرنے والے اب بھی اسی پیشے میں مر گئے، تہمتیں لگانا، رشتے توڑنا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو خراب کر لینا ابھی بھی چل رہا ہے، ابھی بھی دلوں میں بغض و عناد موجود ہے، ابھی بھی ہمارے دل پاک صاف نہیں ہو گئے، دشمنیوں سے، عداوتوں سے، عناد سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے ہمارے دل اب بھی پاک نہیں، ابھی بھی ہم ہر بلا میں مبتلا ہیں۔ جن بلاؤں نے اس وقت بلا کو اتارا ہے آسمان سے، وہی بلائیں اس میں ہم مبتلا ہیں۔ ہماری بیٹیاں اب بھی بے حجاب ہیں، دھڑلے سے گھوم رہی پھر رہی ہیں، وہ اپنے منہ پر ناک پر ماسک تو لگا رہی ہیں، لیکن اپنے رب کا حکم سمجھ کر اپنے کو حجاب میں رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ دنیا کے ہر ڈرانے والے سے ڈر رہی ہیں، لیکن اللہ کے ڈراوے کا کوئی ڈر ان کو نہیں۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرو بندو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرما رہا لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، ڈرنے کے قابل میں ہوں، مجھ سے ڈرو۔ ایایا فرحبون، مجھ ہی سے اور میرے غضب سے بھاگو۔ ایایا فتقون، میری ہی پکڑ سے گھبراؤ اور ڈرو، میں ہی ہوں اور کوئی تمہیں پکڑ نہیں سکتا اور کوئی تمہیں مار نہیں سکتا۔ تمہارا ایمان، تمہارا عقیدہ ہے، تمہارا قرآن اعلان کر رہا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ اگر اللہ تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھولے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اگر بند کر دیں تو پھر کوئی کھول نہیں سکتا۔ ابھی اللہ رب العزت نے کسی حد تک اپنی رحمت کا دروازہ بند کیا۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ اگر پورا بند ہو جائے تو یہ کائنات ہی تہس نہس ہو جائے۔ ہم جی رہے ہیں، ہم کھا پی رہے ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم شادی بیاہ کر رہے ہیں، ہم رشتے نبھا رہے ہیں، ہم سیاست کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، رحمت کے دروازہ تھوڑا سا بھیڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بند نہیں کیا ہے۔ اگر تھوڑا سا اللہ دروازے کو بھیڑ دے تو یہ حالت ہو جائے، اگر بند کر دے تو دنیا کہاں جائے گی اور انسانیت کا کون پرسان حال ہو۔ اور یہ بھی اللہ اپنے غضب کے طور پر نہیں کر رہا، یہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہی کر رہا ہے، اس لیے کہ بچوں سے خفا ہونا، ان کی پٹائی کرنا، ان کو ان کی خواہشات سے روکنا، ماں باپ کی طرف سے
دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوتا، عداوت کی وجہ سے نہیں ہوتا، رحمت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے، اصلاح کرنے کے لیے ہوتا ہے، اچھے اخلاق سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ بدلہ لینا، انتقام لینا یا اپنے بچوں کو سزا دینا مقصود نہیں ہوتا، سزا سے بھی سزا دینا مقصود نہیں ہوتا، رحم کرنا مقصود ہوتا ہے، تربیت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو سختیاں ہیں، اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو خوف اتارا گیا ہے، یہ اگرچہ کہ ہماری بدعملیوں اور ہماری نافرمانیوں اور ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحم اور اللہ کے کرم کی وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بندے اپنی حالت بدلیں، بندے میری طرف لوٹیں۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ لوگو، اگر ان مصیبتوں سے نجات پانا چاہتے ہو، اگر اس بلا وبا سے حفاظت چاہتے ہو تو توبہ کرو اور میری طرف لوٹ جاؤ۔ اور ایھا الناس نہیں فرمایا، ایھا المؤمنون فرمایا۔ اگر مومنین لوٹ جائیں تو بس کافی ہے، اللہ کی رحمت آ جائے۔ اللہ اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ کافر بھی لوٹیں، کافر بھی توبہ کریں، سب ایمان لے آئیں، اس کا انتظار نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ بلا رہا ہے ایمان والوں کو۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹو۔ ایمان والوں کو بلایا جا رہا ہے، لیکن ایمان والے ہی اللہ سے بھاگ رہے ہیں، ایمان والے ہی اللہ سے دور ہیں۔ کتنے لوگ ہیں رمضان کے 17 دن گزر گئے، قرآن مجید کا ایک پارہ بھی نہیں پڑھا۔ وہ قرآن جو اس مہینے میں اتارا گیا، وہ قرآن جس سے اس مہینے کا تعارف کرایا گیا، وہ قرآن جو اس مہینے میں سنانے اور سننے کے لیے آسمانوں سے جبرائیل بھیجے جاتے تھے اور نبی ان پر القاء فرماتے اور وہ نبی پر القاء کرتے تھے، اس قرآن کے ایک صفحہ بھی نہ پڑھنے والے لاکھوں مسلمان اس وبا بلا میں بھی موجود ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کا ذوق نہیں، ہر سوشل میڈیا پہ نسخے پڑھ رہے ہیں کہ یہ کھاؤ، یہ کاڑھا بناؤ، یہ پیو، اور یہ کرو اور یہ کرو اور یہ بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، یہ کرو۔ جہاں جہاں جو نیوز آ رہی، اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، ایک بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کبھی خیال نہیں آیا میری مصیبت کا حل جس کتاب میں اتارا گیا ہے، وہ کتاب بھی میرے گھر میں رکھی ہوتی ہے، اسے بھی پڑھوں اور سمجھوں کہ آخر اس وبا کا حل کیا ہے۔ کیا ڈاکٹرز ہی بتا سکتے ہیں؟ کیا میڈیکل سائنس کے ماہرین ہی بتا سکتے ہیں؟ کیا ان کو عقل اور خرد کی چھوٹی سی روشنی دینے والا خدا نہیں بتا سکتا؟ آپ کو آپ کی مصیبتوں کا حل آپ کا نبی نہیں بتا سکتا؟ قرآن کریم جیسی عالمی روشنی نہیں بتا سکتی؟ اس کتاب سے بڑی روشنی اس کائنات میں نہیں، اس کتاب سے بڑا علم اس دنیا میں نہیں اتارا گیا ہے۔ یہ سائنس سے بڑا علم ہے، یہ انجینئرنگ سے بڑا علم ہے، یہ میڈیسن سے بھی بڑا علم ہے، یہ ٹیکنالوجی کا باپ ہے، سب کچھ قرآن ہے، اور ہمارا ایمان ہے۔ پر توفیق نہیں ہوئی مسلمان کو کہ وہ قرآن کریم پڑھ کے دیکھتا کہ میری مصیبت کا حل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا ضدی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، نہیں ماننے والوں کا، نشانیوں کو جھٹلا دینے والوں کا، خدا کی پکڑ آنے کے باوجود ہر دھرمی کا مظاہرہ کرنے والوں کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ہم پڑھتے سمجھتے ہوتے تو ہمیں عبرت ملتی اور ہماری آنکھیں کھلتی اور ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے۔ کوئی بڑی سے بڑی طاقت اللہ کو ہرا نہیں سکتی۔ ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء۔ جنہوں نے پاور بنائی، جنہوں نے قوتیں بنائیں، جن کو قوتوں پر ناز تھا،
جو پوری دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی باتیں کرتے تھے، جن کے بریف کیس کے اندر رکھی گئی ماسٹر کی کے اوپر دنیا ناز کر رہی تھی، اگر اس نے یہ بٹن استعمال کر لیا تو آدھے گھنٹے میں پوری انسانی آبادی تہس نہس ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک رشیا کے پریزیڈنٹ کے پاس ہے، ایک امریکہ کی پریزیڈنٹ کے پاس ہے، انہوں نے بوم بنایا ہے، بم آف آل میزائلز بنایا ہے، اور اس کے اوپر ان کو ناز ہے۔ آج وہ ناک رگڑ رہے ہیں، آج اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں، انہیں کوئی سائنس نہیں بچا سکتی، انہیں کوئی تحقیق نہیں بچا سک رہی ہے۔ بڑی بڑی شخصیتیں اللہ کی اس گرفت کے اندر آ گئی، اللہ کی پکڑ عام ہے، وہ اپنے پرائے کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ مجرموں کی طرف اپنی قدرت کا اظہار بھیج رہا ہے کہ تم اپنی طاقتوں پر غرور مت کرو۔ یہ طاقت ہے وہ خدا جس نے ایک حقیر مخلوق مچھر سے اپنے وقت کے سب سے بڑی سپر پاور کی ڈگیں گرا دی اور اسے اپنے حضور میں طلب کر لیا۔ ایک مچھر نے نمرود کو خدا کے سامنے کھڑا کیا، کسی شرطی کی ضرورت نہیں، پولیس کی ضرورت نہیں، کوئی بہت بڑی طاقت کی ضرورت نہیں، کسی فوج کو اتارنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے بتایا میں اپنے سامنے لا کر کھڑا کرنے کے واسطے اپنی مخلوق میں سے مچھر کو بھی استعمال کر سکتا ہوں۔ ایک مچھر نے نمرود جیسی طاقت کو خدا کے سامنے جواب نہیں دے سکا اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ کی پکڑ میں آ گیا۔ وہی خدا ایک چھوٹے سے جرثومے کو بھیج کر کے پوری دنیا کی چولیں ڈھیلی کر، حکومت ہمت ہار گئی، لوگ حیران و پریشان ہیں، حکمرانوں نے رعایا کو مصیبت کے دلدل میں ڈھکیل دیا ہے، اور وہ اپنی طاقت سے خود لڑ لینے کے لیے کہ بیماری سے تم ہی لڑ لو، وبا کو تم ہی نمٹ لو، ہم خود نہیں نمٹ سکتے تو کیا کریں، رعایا کو چھوڑ دیا ہے، ہوا کے حوالے کر دیا۔ آج ہم ہواؤں پہ بھروسہ کر کے جی رہے ہیں، یہ ہوا کب تک ٹیکا دے گی اور کب گرائے گی کچھ پتہ نہیں۔ روز یہی ہو رہا ہے، صبح سے شام تک ٹیلی فون اٹھانے کے لیے ڈر لگ رہا ہے کہ جو فون آتا ہے وہ یا تو کسی کی بیماری سیریس ہونے اور مصیبت میں مبتلا ہونے کی خبر لاتا ہے، یا پھر کسی کے اس دنیا سے اٹھ جانے کی خبر۔ سحر کا وقت، افطار کا وقت، رات میں دن میں کوئی ٹائم نہیں ہے، جب فون اٹھاؤ تو اطلاع دینے والا مصیبت کی اطلاع دے۔ پوری دنیا پریشان ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں اعلان کیا تھا کہ دیکھو ہمارے قاری صاحب جو یہاں پڑھاتے تھے، ان کی اہلیہ بیمار ہیں اور دواخانے میں ہیں اور وہ حیران پریشان ہیں۔ میں نے ان کا ایک پیغام سنایا تھا، پھر میں نے ان سے خیر خیریت دریافت کی 2-3 دن کے بعد، تو اہلیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ صدمہ تھا۔ آج میں نے ان کو فون کیا خیر خیریت پوچھنے کے لیے، تو کہنے لگے کہ جو میرا 35 سالہ بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا وہ بھی کل شام میں چل بسا۔ تو حالات ایسے ہیں، اور تھوڑے خر دماغوں کو تو ابھی تک سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہم میاں بھائی ہیں، ہم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی اگر آپ میاں بھائی ہیں اور آپ مومن ہیں اور آپ کا ایمان اتنا ہے کہ آپ کو تدبیر کی ضرورت نہیں، آپ کو احتیاط کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ تو بہت زیادہ غرور کی بات ہے، اس لیے کہ جس نبی کے آپ امتی ہیں اس نبی نے احتیاط برتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میرا ایمان مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، آپ کا توکل آپ کو اس کی اجازت دے رہا ہے۔ صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ آپ سے بیعت ہونے کے لیے آئے، ایمان کی بیعت کرنے کے لیے۔ اس میں ایک آدمی کو متعدی بیماری تھی،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے کہا وہیں رکو، قد بایعناک، ہم آپ کو بیعت کر چکے ہیں، فرجعوا، واپس چلے۔ مصافحہ تک نہیں فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ اب آپ کا توکل نبی سے بھی زیادہ ہو گیا، آپ کا بھروسہ نبی سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اللہ پہ۔ ہم خود اپنی بے احتیاطی سے دوسروں کو متاثر کرنے کے مجرم بن رہے ہیں۔ جو بوڑھے لوگ مسجدوں کو جا رہے ہیں وہ لوگ نیکی نہیں کر رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ کیوں اس حالت میں آپ کو عمر بھر جوانی بھر مسجد یاد نہیں آئی؟ اب اس بڑھاپے میں جب روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، پھر بڑے شوق سے مسجدوں کو جا رہے ہیں۔ گھر میں پڑھو بھائی، ثواب وہی ملے گا جو مسجد میں ہے۔ آپ کو ثواب چاہیے یا دنیا کو دکھانا چاہیے کہ میں اس بڑھاپے میں بھی جا رہا ہوں؟ اگر ثواب چاہیے تو اللہ اس حالت میں گھر میں پڑھ کے بھی مسجد ہی کا اجر آپ کو دے رہا ہے، لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم نے تو یہاں تک کہا آپ کی بے احتیاطی سے دوسرا مرے گا تو آپ قاتل ہیں، اور اگر آپ خود مریں گے تو آپ خودکشی کے مجرم ہیں۔ کیا ان کے سامنے قرآن حدیث نہیں؟ کیا ان کے سامنے احکام و مسائل نہیں؟ سب بک گئے ہیں یہودیوں کے نام پر۔ کوئی عالم نہیں دنیا میں، کوئی صحیح نہیں بول رہا ہے، کوئی حق نہیں بول رہا ہے، میرے ہی دل میں جو آ رہا ہے وہ حق ہے۔ آج اسی انانیت نے تو ہم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کسی کا کوئی بڑا نہیں، کوئی کسی کا کہنا ماننے کو نہیں، اطاعت کرنے کو نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، احتیاط سے کام لیجیے۔ اس مہینے کے بارے میں ہم نہیں جانتے، سائنس ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ اگر ہم نہ مانیں تو انکار بھی کیسے کریں؟ اس لیے کہ سائنس ایک حقیقت ہے۔ سائنس کی حقیقت کیا ہے؟ حالات اور موسم اور آب و ہوا اور پانی اور چیزیں اور کائنات کے ذرے ذرے کے پیچھے جو حقیقت کار فرما ہے اس کو پانے کی کوشش کرنا، اسی کو سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کے جو لوگ علم رکھنے والے، جو لوگ اس لائن میں ہیں، ماہر ہیں، ان کا ماننا، ان کا کہنا یہ ہے، اور ایک آدھ کسی آدمی کا نہیں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، سبھی کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ بڑھ رہا ہے، یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے مئی کا، اس میں شاید زیادہ بڑھ جائے گا۔ ہم ایمان تو نہیں لاتے بھائی، ہم تو جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ غیب کی بات سوائے نبی کے کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن تخمینہ، اندازہ یہ بندے حاصل کر سکتے ہیں، تخمینے اندازے حاصل کر سکتے ہیں۔ غیب کی حقیقت کو تو خیر کوئی نہیں جانتا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ ایمان لائیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تخمینے کے درجے میں تجربے والے، علم والے اپنی لائن میں کچھ کہتے ہوں تو ہمیں اگر اس پر ایمان نہیں لانا ہے تو اس کا انکار بھی کرنے کی کیا ضرورت؟ انکار بھی کیوں کریں ہم اس پر؟ کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہم بھی اس لائن کے ماہر ہوتے اور ہم بھی اس کے عالم ہوتے، ہم بھی اس کے تجربے کار ہوتے تو ہمیں حق ہوتا ہے کہ ہم جھٹلا دیں اس سائنس۔ لیکن جب ہم نہیں جانتے تو ہمیں جھٹلانے کا کیا حق ہے؟ اس لیے احتیاط برتیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ اگر وبا عام ہو رہی ہو تو جو لوگ متاثر ہیں وہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ پر نہ جائیں، اور جو لوگ متاثر نہیں ہیں وہ متاثرین کے پاس نہ جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحیح بخاری میں، حضرت عائشہ کے پوچھنے پر کہ طاعون کیا
بلا ہے یا رسول اللہ. تو فرمایا کہ یہ ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے. صحابہ نے اس پہ عمل کیا. جب صحابہ کرام کے دور میں ایک طاعون امواس وجود میں آیا تھا، ہلاکت، ہزارہ صحابہ و تابعین موت کے گھاٹ اتر گئے. ایک بیماری جو نظر نہیں آتی تھی، ایک بیماری جو دکھائی نہیں دیتی، ہزاروں صحابہ اور تابعین وہ موت کے گھاٹ اتر گئے. اس وقت امیر المومنین نے اعلان کرایا کہ کوئی متاثر اپنے گھر کے باہر نہ نکلے اور کوئی کسی متاثر سے مل لینا چاہیے. وہ لوگ دین جاننے والے تھے، وہ لوگ قرآن حدیث کے واقف کار تھے. احتیاط برتی ہے بقدر ضرورت کہ تیمارداری اور کوئی کرنے والا نہیں ہے، بس جتنی ضرورت ہے اتنا ان کا خیال کرنا، اس سے زیادہ اپنے کو خطرات میں نہ ڈالا جائے، احتیاط برتی جائے. اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے میرے دوستو. وقتی چیز ہے، اور پھر یہ بھی طے کر لیجئے، دل میں عہد کر لیجئے، اللہ آپ کی جتنی نافرمانیوں کے نتیجے میں آج ہمیں ان بھلائیوں سے محروم ہونا پڑ رہا ہے، مسجد میں محروم ہونا پڑ رہا ہے، مسجد میں آ بھی گئے تو ہمیں ایک ساتھ صف بنانے سے محروم ہونا پڑ رہا ہے، یہ سب محرومیاں ہمارے گناہوں کی شامت اعمال ہے. ہم عہد کرتے ہیں کہ جب آپ حالات اچھے ہو جائیں گے، آپ کا کرم ظاہر ہو جائے گا، ہم آپ کے نبی کی سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے نبی کے دین کے خلاف کبھی نہیں کریں گے. اس کا اللہ سے دل میں عہد رکھیے، اس پر عمل کیجیے. آج اپنوں کو گلے نہیں لگائے تھے، اللہ نے لگانے کا چانس بھی ختم کر دیا ہے. اگر اللہ کرم کر دے، اپنوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو اپنے سینے سے لگایا کریں گے اور انہیں اپنے گلے سے لگا کر محبت و پیار دیا کریں گے. اس کا عہد کر لیجیے. ہم نے نہیں کیا تو اللہ نے آج کہا تم نہیں کرنا چاہ رہے ہو، چلو ٹھیک ہے. اللہ نے ایک سے دوسرے کو جدا کر دیا. خونی رشتہ دار مر گیا ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، دوسرا چچا، پھوپا، ماموں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. آنکھوں سے دیکھی بات بتا رہا ہوں، کوئی رشتہ دار گھر میں تعزیت کے لیے آنے کو تیار. حالات ایسے ہو گئے ہیں، خوف ایسا ہو گیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف میں ڈال کر آزمائیں. اللہ نے خوف میں ڈال دیا ہے ایک دوسرے سے. محبتیں، مودتیں، رشتہ داریاں سب ختم ہو گئیں، اور یہ قیامت کے دن کا منظر ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، جس دن سور پھونکا جائے گا کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا. آج دنیا میں اللہ دکھا رہا ہے آنکھوں کو، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں، کوئی کسی کا دوست نہیں ہے، کوئی کسی پہ ترس کھانے والا نہیں. اللہ ایسا آج دکھا رہا ہے، خود غرضی ہے. اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یستغنی. قیامت کے دن بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، بھائی بھائی سے جدا ہوگا، ہر انسان دوسرے سے گھبرا رہا ہوگا. یہ اللہ نے آج دکھا دیا، ہر انسان دوسرے انسان سے کہ بھائی ہمیں جانا نہ پڑے اور ہمیں ٹھہرنا نہ پڑے، ہمیں یہ کام کرنا نہ پڑے، ہر ایک دوسرے سے منہ چھپاتا. یہ سب ہوگا قیامت میں، یقین آ رہا ہے. آج اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے، ایک دن آئے گا جب یہی سب ہونے والا ہے، یہی سب ہونے والا ہے قیامت. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اللہ فرما رہے ہیں جب بھی کوئی حکم ان لوگوں کو سنایا جاتا، میرے احکام سنائے جاتے، تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے کہ کوئی ہمیں مسلمان دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور چپکے سے کھسک جاتے اور اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے. اللہ نے فرمایا صرف اللہ قلوبہم، ہم نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے دین سے، ہم نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا. آج یہ مناظر ہمیں نظر آ رہی ہیں، دل ایک دوسرے سے پھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یکشف عن ساق
وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. جس دن اللہ اپنی تجلی فرمائے گا اور اللہ کے سامنے جھکنے کا حکم دیا جائے گا تو کچھ لوگ ہوں گے جن کی پیٹھ تختے کی طرح سیدھی ہو جائے گی اور وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو جھک نہیں سکیں گے. کیوں؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. انہیں دنیا میں اذانیں کہہ کہہ کر نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہ اچھے تھے پھر بھی نہیں جاتے تھے. آج ہم نے ان کے پیٹھ کو تختہ بنا دیا تاکہ وہ ہمارے آگے جھک نہ سکے. جب ہم نہیں دکھتے تھے تب جھکنا چاہیے تھا، جب ہماری تجلی ہوئی ہے تو اب جھکنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے دوستو، یہ سب ہم کر رہے ہیں اور یہ سب اب ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ایک جھلک ہے قیامت کی جو اللہ ہمیں دکھا رہا ہے. ڈرو ڈرو ڈرو، اللہ سے ڈرو. کسی سے ڈرنے کی ضرورت، اللہ سے ڈرو. اللہ تعالی اپنی قدرت ایک ہاتھ پھیر دے گا اس عالم میں، ساری بلاؤں اور وباؤں کو اس طرح لے کر چلے جائے گا وہ ہاتھ، جس طرح آپ کے گھر میں ایک جالا صاف کرنے والا برش لے کر کے گھما دیتے ہیں اور سارے جالے ختم ہو جاتے ہیں اور سارے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ ختم کرے گا. قدرت والا رب ہے، قدرت والے کو پکارو، قدرت والے کی بارگاہ میں آؤ، قدرت والے کی چوکھٹ کو چومو اور قدرت والے کے سامنے جھکو. اب بڑی رحمت والا ہے، اب بڑی مہربانی والا ہے. بہت مبارک موسم گزر رہا ہے لیکن بڑی سخت آزمائش سے گزر رہا ہے. میرے دوستو، ان باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بندگی بھرپور کر کے دکھاؤ. احتیاطیں ملحوظ رکھتے ہوئے بھرپور بندگی کا مظاہرہ اللہ کے سامنے کرو اور اللہ تبارک و تعالی شانہ کو دکھاؤ کہ ہم آپ ہی سے لیں گے، ہم آپ ہی سے لینا چاہتے ہیں. ہماری نظر کسی اور پہ نہیں ہے، ہماری نظر کسی اور پہ نہیں ہے، ہماری نظر صرف آپ کی ذات پر ہے اور آپ ہی سے یقین ہے اور آپ ہی سے توقع ہے. اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے اور اللہ پاک کم سے کم ان حالات میں تو ہمیں اپنا اپنا بننے کی توفیق دے دے. اور اللہ رب العزت تو بھائی انتظار ہی کر رہا ہے، ہمیں ہی آگے بڑھنا ہے اور ہمیں ہی اللہ سے معافی مانگ لینی ہے، صلح کر لینی ہے. گناہوں کی زندگی چھوڑو. گناہگارانہ زندگی میں اللہ نے سکون نہیں رکھا، گناہگارانہ زندگی میں اللہ نے کوئی راحت نہیں رکھی، خوشی نہیں رکھی. گناہ ہم چھوڑیں، یہ گناہ چھوڑ کر ہی خدا کو پا سکتے ہیں. ان گناہوں کے ساتھ ہم خدا کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو دعائیں کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اپنے اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں. بوڑھے لوگ اور بیمار لوگ، جس کو بخار ہے وہ مجمع میں نہ جائے، جس کی طبیعت ناساز ہو، نزلہ زکام ہو، اپنے گھر میں کچھ صبر کر لو. حضور نے بھی فرمایا اپنی جگہ پہ صبر کر لو، تو صبر کر لو اپنی جگہ پہ. بیمار لوگ مجمع میں نہ آئیں. اپنے کو معلوم ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوسرے کو نہیں معلوم ہے تو نہ آئیں. اسے چھوت چھات مت سمجھیے، اسے بدعقیدگی مت سمجھیے. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. اس وقت سنت یہی ہے، سنت سمجھ کے اس پہ عمل کیجیے، اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے عمل کیجیے. کوئی بیمار مسجد میں نہ آئے، بھیڑ بھاڑ میں نہ جائے، سودا سلف لینے کے لیے نہ جائے. کیوں ہم اپنے سے دوسرے کو متاثر کریں؟ بچیں، احتیاط کریں. اور جو بڑے بوڑھے حضرات ہیں گھر میں نماز پڑھیں. میں اللہ کے گھر کے اس محراب سے آپ کو یقین دلا رہا ہوں، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو وہی ثواب ملے گا جو مسجد جا کر نماز پڑھنے کا. اس لیے بڑے بوڑھے حضرات گھروں میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیں. نماز پڑھیں، پابندی سے اپنے گھر میں پڑھ لیں، احتیاط برت لیں گھروں میں بھی جس قدر ممکن ہو سکے، اور بازار میں بھی اور مساجد کے اندر بھی ہر جگہ ممکنہ احتیاط کو اس وقت میں عمل میں لائیں اور اللہ کے دین کی خلاف ورزی نہ کریں. بہت زیادہ اپنے آپ کا دکھاوا نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں. البتہ اسی کے ساتھ ساتھ ان تدبیروں کو حقیقت نہ سمجھیں، ان تدبیروں کو بھی تدبیر سمجھ کے ہی اختیار کریں. جب تک مدبر حقیقی اور جب تک مسبب حقیقی فیصلے نہیں کرے گا کچھ ہونے والا نہیں. ان تمام احتیاطوں کے باوجود
اگر موت مقدر ہے تو آ کر رہے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. آپ تو ایک چھوٹا سا کپڑا لگا کے سمجھ رہے محفوظ ہیں. اللہ فرما رہا ہے مضبوط برجوں میں قلعوں میں گھس جاؤ، موت آئے گی اور وہاں سے بھی لے جائے گی. یہ ایک تدبیر ہے، تدبیر کرو بس. تدبیر سے زیادہ اس پر یقین نہ کرو. کسی بھی چیز میں غلو درست نہیں ہے. یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، غلو مت کرو لیکن تدبیر کرو. یقین اللہ کی ذات عالی پر رکھو. حضور نے فرمایا کہ اپنے اونٹ کو کھوٹے سے باندھو پھر خدا پہ توکل کرو. اس بھروسے کے ساتھ اس پر عمل کریں، اس کی کوشش کریں. اور جو منتظمین ہیں مسجد کے، ان کو اس بات کا پورا پورا حق ہے اسلامی قوانین کے اعتبار سے کہ وہ بیماروں کو، معذوروں کو اور بوڑھوں کو مسجد آنے سے منع کر دیں. ان کو اس کا پورا پورا حق ہے، اس لیے کہ یہ انتظامات میں داخل ہے. اس لیے اس کے مطابق عمل کیا جائے اور کرایا جائے، اور کوئی اس کا برا نہ مانے. برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ اسلامی تعلیمات ہیں تو اسلامی تعلیمات بتائی جائیں تو برا ماننے کی کیا بات ہے. اس سے خوش ہونا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے.